بلکہ اکثر میں نے تو نوٹ کیا کہ یہ چیز جو بلکہ آپ نے کی نا، معاف نہ کرنا یا معاف کر دینا کرنا چاہیے، مطلب لوگ فار ایئرز اینڈ ایئرز نا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا دل میں رکھتے رہتے ہیں. اچھا کبھی کبھی اوپر سے معاف سارٹ آف کر بھی دیا ہوتا ہے لیکن اندر سے نہیں نکالا ہوتا، اور وہ پھر ایونچولی وہ آپ کی ایٹیٹیوڈ وہ ریلیشن شپ کو اتنا خراب کر دیتا ہے کہ کبھی کبھار کچھ ہسبینڈ وائف بس وہ رہ تو رہے ہیں ساتھ بٹ وہ کوئی ریلیشن شپ خاص رہتا نہیں ہے. تو میں تھوڑا سا جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ معافی دینی کیسے ہے، اس کے کیا سارٹ آف اصول ہیں کہ معاف کرنا کا مطلب کیا ایگزیکٹلی، اور اگر معافی مانگنا کتنا امپورٹنٹ ہے، کیا یا معافی مانگے تو ہی معاف کیا جائے یا معافی مانگے بغیر بھی کیا جائے، اور جو غلط کر رہا ہے اس کو کتنی معافی مانگنی چاہیے؟ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے جس کو ہم نے معاف کیا ہے اس کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ اب آپ اس سے ناراض نہیں ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز رائٹ آف کر دیا. اب آپ کی اکاؤنٹنگ بکس کے اندر نا یہ مطلب ریسیویبلز میں نہیں ہے وہ تانا یا وہ کوئی کامنٹ یا وہ جو بات کہی گئی تھی، اب آپ نے کہا بس اب یہ بات ختم، اب ہم آگے چلے گئے ہیں، اب اس پچھلی بات کو ریکال نہیں کریں گے، اس کو بار بار ہم جتائیں گے نہیں. آپ نے تو اس دن یہ کیا تھا نا، آپ نے 7 سال پہلے میرے ساتھ ایسا بات کی تھی. بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور چونکہ دیکھیے تربیت چونکہ نہیں ہوئی ہے نا، معاشرے کی تربیت نہیں ہوئی ہے، تعلیمی ادارے تربیت نہیں کر رہے، ماں باپ نے تربیت کو آؤٹ سورس کر دیا تو گھروں میں تربیت نہیں ہو رہی. جہاں پہ آؤٹ سورس ہوا ہے وہاں پہ بھی امتحان کی تیاری ہو رہی ہے، تربیت نہیں ہو رہی. تو اب جب میاں بیوی جب شادی کرتے ہیں تو انہیں یہ معاملات تو آتے نہیں ہیں نا، تو یہ بہت زیادہ کانفلکٹس ہیں. تو اب معاف کرنے کے بعد بھی اس کو دل میں لیے بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے 10 سال پہلے انہوں نے یہ کیا تھا. میرے پاس ایسے مرد بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ خاتون نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، خواتین بھی آئی ہیں جنہوں نے کہا مردوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، مرد بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ خواتین نے ہاتھ اٹھایا تھا، یا زبان سے کوئی بہت خراب لفظ بولا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے عرصے پہلے بولا تھا؟ انہوں نے کہا 7 سال پہلے. پھر میں نے کہا اس کے بعد انہوں نے کوئی اچھا لفظ بولا ہے؟ تو انہوں نے کہا بولا تو ہے. پھر انہوں نے کہا لیکن وہ جو 7 سال پہلے خراب لفظ بولا تھا نا وہ بھولتا نہیں. تو میں نے کہا دیکھیں معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹینشنلی دعا بھی کریں، ایفرٹ بھی کریں اسے بھلانے کی. اف یو ہیو ناٹ مطلب اگر آپ اسے بھلا نہیں سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے معاف نہیں کر سکتے. اور پھر معافی کی ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اگنور کرنا بھی سیکھنا چاہیے. فارگیو کرنا اور اگنور کرنا دونوں بہت اہم ہیں. اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا عفو و درگزر، تو عفو کرنا اور درگزر کرنا. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اسپاؤس اس کے ساتھ یہ یعنی یہ اس کی ایک ویکنس ہے، وہ اس کی زبان سے کچھ لفظ سلپ ہوتے ہیں، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ بالکل ایسا مطلب جب تک وہ تبدیل نہیں ہو جاتا آپ اس کے لیے دعا کیجئے، لیکن آپ ایکوموڈیٹ کیجئے اور آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے وہ دل کا برا نہیں ہے. یا اگر آپ کی وائف ہیں، بہت سارے ہسبینڈس کو پرابلم ہے کہ وہ بہت اپنے گھر کو بالکل آرڈر میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ گھر پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ایسے کیوں ہے، وہ چیز ایسے کیوں ہے. تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک آسانی کا معاملہ کریں، اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے نا بلکہ ویکنیسز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے ویکنیسز ٹھیک ہوں گی، یہ ایک بہت غلط نظریہ ہے. اور بہت سارے میں کاؤنسلنگ میں دیکھتا ہوں کہ ہسبینڈ وائف کے اکثر معاملات آتے ہیں تو وہ باتوں میں پوچھتا ہوں حضرت سے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوالٹی کنٹرول میں ہوتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی دیکھیے آپ کو کیڑے نکالنے کے پیسے مطلب ملتے ہیں نا، کہ آپ نے جب تک کوئی فالٹ نکال کے دکھانا ہے اور جتنا آپ یعنی کوئی فالٹ مس نہ ہو، تو اگر آپ نے کوئی فالٹ مس کیا ہے تو آپ کو پروموشن نہیں ہوگی. تو آپ لیکن گھر پہ ایسا نہیں کریں، گھر پہ آپ کوالٹی مینیجر نہیں بنے. فیملی لائف کی کوالٹی مینیجر کے مائنڈ سیٹ سے ممکن نہیں ہوتی، بلکہ فیملی لائف کی کوالٹی اگنور کرنے مطلب آپ جانتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ٹائم دیتے ہیں، آپ مارجن دیتے ہیں، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگنور کیا جائے لیکن ساتھ ساتھ کبھی اصلاح بھی کر لی جائے. اصلاح کے لیے بالکل اصلاح بھی کی جائے. اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہماری بانڈنگ اچھی ہے اور ہم بات چیت کرنے کا ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنے کا وقت نکالتے ہیں تو، اور پھر اسے 1 on 1 کہتے ہیں. آپ اسے بچوں کے سامنے نہیں کہیں، آپ اسے باقی فیملی ممبرس کے سامنے نہیں کہیں،
آپ بہت اچھے انداز میں، اور اس کا بھی ایک اصول یہ ہے کہ کم لفظوں میں جو جملہ اصلاح کے لیے بولنا ہے نا اس کو پہلے سے سوچ کے جائیے اور سب سے کم لفظوں پر اس کو کنسٹرکٹ کیجیے، اور اس کے آگے پیچھے بالکل سائلنس پیدا کیجیے. مطلب آپ جب وہ آپ نے جملہ بولنا ہو نا، آپ کہیں کہ اب میں ایک بات کہوں، اور وہ کسی بہت ہی سمجھدار آدمی تھا جس نے یہ جملہ ایجاد کیا تھا، ایک بات کہوں برا تو نہیں مانیں گے. میں سمجھتا ہوں بہت ہی سمجھدار آدمی تھا. اور یہ ہماری خواتین، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری جو گھروں میں خواتین، ہماری خواتین جو بیویاں جو ہیں، اگر وہ یہ جملہ مطلب یہ آرٹ سیکھ لیں، یہ بہت کمال کا جملہ ہے. ایک بات کہوں آپ برا تو نہیں مانیں گے، اس جملے میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ جملہ برا ماننے والی کوئی بات کرنے والی ہیں، لیکن انہوں نے پہلے ایک لائسنس لینا. تو یہ جو بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سوچ سمجھ کے کم لفظوں میں، اور دوسرے کی رسپیکٹ کو، دوسرے کی ایک، ہر انسان کی ایک جائز ایگو بھی ہوتی ہے نا، جائز انا بھی ہوتا ہے، اس کو ہرٹ کیے بغیر آپ یہ بات کیجئے، محبت کے ساتھ کیجئے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے بہت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کے یہ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں اس نے مجھے یہ کہا تھا، میں پوچھتا ہوں جملہ بتاؤ کیا کہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ کہا تھا، دوسرا کہتا ہے اس نے مجھے یہ کہا تھا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہی بات مسکراتے ہوئے کہہ دیتے اور یہی بات ہیپی ٹون میں کہہ دیتے اور اکیلے میں کہہ دیتے، 3 چیزیں میں نے کہی ہیں، مسکراتے ہوئے، ہیپی ٹون میں، اکیلے میں، اور چوتھی بات صرف ایک دفعہ کہتے، تو آپ کی لڑائی نہیں ہوتی. آپ ڈو اٹ اگین. آپ کا وہ جملہ جو آپ کے اسپاؤس کو بہت برا لگا ہے، آپ اکیلے میں کہتے، ہیپی ٹون میں کہتے، مسکراتے ہوئے کہتے، اور ایک دفعہ کہتے، وہ اس کو برا نہیں لگتا. اور ہاں یہ ایک اہم بات ہے کہ اس جملے میں کوئی نازیبہ بات تو نہیں ہے، اس جملے میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، اس جملے میں کوئی بیڈ ورڈ تو نہیں ہے، اس کو ہم ہٹا دیں. لیکن یوزولی لوگوں نے تم نے یہ کہاں رکھا تھا، تم نے یہ کیا کیا، تم ہمیشہ ایسا کرتی ہو، تم نے جو ہے نا آپ ہمیشہ غلط کرتے ہیں، آپ نے ہمیشہ، آپ کوئی وعدہ پورا ہی نہیں کرتے. اب یہی جملہ آپ کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے آپ اکیلے میں یہ جملہ کہہ کے دیکھیے، مسکراتے ہوئے کہیے، ہیپی ٹون میں کہیے، تو وہ یہ جملہ سنیں گے، پھر کہیں گے اچھا سنس یو آر لوکنگ سو ہیپی، اینڈ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ آپ مائنڈ کیے بغیر یہ بات کہہ رہے ہیں. تو جب آپ مائنڈ کیے بغیر یہ بات کہتے ہیں تو جملہ وہی رہتا ہے. I think اگلا بھی پھر مائنڈ نہیں کر رہا ہوتا. ہاں بالکل، آپ کی ٹون ریفلیکٹ کر رہی ہے، اگلا یہ دیکھتا ہے آپ نے کس ٹون میں کہا، آپ کس فیلنگز کے ساتھ آپ نے کہا. اور یہ چیز نا وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے انسان. اگر اگلا بندہ ایموشنل ہے نا، آپ بھی ایموشنل ہو جاتے ہو. اگر بندہ اچھے موڈ میں ہے، یعنی سبحان اللہ ہمارا دین اتنا کمال کا دین ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس چیز میں نرمی کو ڈال دیا جاتا ہے وہ خوبصورت بن جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی کو نکال دیا جاتا ہے وہ بدصورت بن جاتی ہے. تو جیسے وہ آپ نے کہا نا کہ آئیڈیل میرج از ناٹ یونین آف 2 آئیڈیلز. وہ مارک ٹوین بھی کہتا ہے کہ آئیڈیل، مارک ٹوین کا، اچھا وہ کہتے ہیں اٹس این کمبینیشن آف 2 بیوٹیفل کمپرومائزرز. سو جو میرج واقعی میں کمپرومائز کرنے کا نام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی آپ کو کوئی چیز بری لگے نا، دیٹ از ناٹ دا ٹائم ٹو ڈو اصلاح. بعد میں وقت نکال کے جب اپنی آپ گپے شپے مار لیں، اس کے بعد بیچ میں کہیں وین یو فائنڈ اپروپریٹ ٹائم. سو ڈونٹ ڈو اصلاح دین اینڈ دیر. یہ ایموشنل ہونے کی نشانی ہے. رادر سیو اٹ فار سم ٹائم لیٹر. اور ہر دفعہ اصلاح کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مطلب ہر چیز پہ میرے خیال سے اصلاح کرنا شاید وائز نہیں ہے. بلکہ وہ ہسبینڈس کو نا، میں تو کہتا ہوں ہسبینڈس کو اگر وائف نے قابو کرنا ہے نا تو پیار اور نرمی اور رسپیکٹ دیں، اور ان کی غلطیاں اور ہاں اگر بندے کا پوتر ہے تو ٹھیک ہے، اور وہ اس کو وہ کوئی اس نے غلط کیا نا بس اسمائل کر کے اگنور کر لیں. یہ چیز جتنی زیادہ کو ہٹ کرے گی نا، آپ کا ریئیکٹ کرنا اس کو اتنا ہٹ نہیں کرے گا. کہ یہ جو سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں صحابہ سے جو غلطی ہوئی، انہوں نے احد کا جو اسپاٹ چھوڑ دیا، اسٹریٹجک اسپاٹ چھوڑ دیا. اچھا وہ ایسی غلطی نہیں تھی کہ جو کہ فارگیویبل ہو، وہ غلطی ایسی تھی جس میں اللہ کے نبی کے چچا حمزہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، 70 سے اوپر صحابہ شہید ہوئے. یعنی فزیکل ڈیمیج ہوا، ان کی فیملیز نے سفر کیا، ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کی وائف بیوہ ہوئیں. تو یعنی ایک، اور پھر وہ مجھ جیسے نکمے انسان تو نہیں شہید ہوئے نا، یعنی صحابہ شہید ہو رہے ہیں ایک غلطی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہے ہیں، فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی خاص رحمت ہے نبی آپ پہ کہ آپ بڑے نرم مزاج کے ہیں.
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ اسٹرکٹ ہوتے نا, پکڑنے والے ہوتے, ہر بات کو نوٹس کرنے والے ہوتے, یہ آپ کے ساتھ نہ ہوتے, یہ صحابہ تتر بتر ہو جاتے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کا مطلب یہ کہ یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. یعنی یہ بات ہو رہی ابو بکر صدیق کی, عمر بن خطاب کی, جو اتنے لائل, اتنی محبت کرنے والے ہیں, وہ بھی شاید آپ کے ساتھ نہ رہتے اگر آپ بہت سخت مزاج کے ہوتے. تو ان کو معاف کریں, فاعف عنہم, ان کو معاف کریں, اور ان کے لیے دعا بھی کریں, استغفار کریں, اور پھر صرف یہ نہیں کرنا, وشاورہم فی الامر, اور ان سے مشورے بھی مانگیں. یعنی ٹرسٹ دیم ود یور ایڈوائز ٹو دیم, اینڈ آپ ان سے ایڈوائز سیکھ بھی کریں. تو اگر ہم واقعی میں ان باتوں کو اور اسلام کا جو ہم کمبینیشن دیکھیں, اور یہ واللہ انسان کو بڑا ایک ایموشنل اسٹیبلٹی جو چیز دیتی ہے. تو اس میں ایک چیز آؤں گا کہ لوگ نا بڑے ایزیلی اپنے ہسبینڈس کو یا ہسبینڈز اپنی وائفس کو, کوئی ٹرمینالوجی جو آج تک انہوں نے جین زی نے سنی ہوئی ہے نا, کہ میرا ہسبینڈ بڑا ٹاکسک ہے, ٹھیک ہے, یا ہسبینڈ کہتا ہے میری وائف تو نارسسٹ ہے, ٹھیک ہے, یا ایکس وائی زی ٹرم دینا, یا فار ایگزامپل میں تو تمہارے ساتھ رہتے ہوئے نا ٹراما سے گزر رہی ہوں, ٹھیک ہو گیا. تو اتنے چھوٹے موٹے مسائل پہ اتنی بڑی بڑی ٹرمنالوجیز دینا, اور تھوڑا سا بتاتا ہوں واقعہ. میرے ایک جاننے والے ہیں, تو وہ کہہ رہے کہتے ہیں میری وائف سے لڑائی ہوئی, تو انہوں نے شاید اس طرح کچھ کہا کہ اسٹاپ گیس لائٹنگ می. کہتے 2 منٹ میں کنفیوز ہو گیا کہ اس کا مطلب کیا. میں خود پہلے لگا کہ شاید باقی کچھ خطرناک چیز کا. کہتے آج کل تو ایسی سی چیزیں آ گئی ہیں. تو اسی طرح کی جو اور ٹرمز ہیں, تو اس کے بارے میں صحیح بات. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر تہذیب اپنی ٹرمینالوجیز پروڈیوس کرتی ہے. تو جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ہے, اس نے اپنے ایکسپریشن کے لیے اور اپنے گولز کے لیے, اور جو چیلنجز انہوں نے فیس کیے ان کو ایڈریس یا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کچھ ٹرمینالوجیز پیدا کی ہیں. جی. جب ویسٹ سے یہ ٹرمینالوجیز آتی ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں فیملی کا انسٹیٹیوشن بہت عرصے پہلے, تقریباً 50 سال پہلے, یعنی ہم ایک آن دا ہول بات کر رہے ہیں, کہیں کہیں ٹھیک ہے موجود, لیکن لارجلی فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بری طرح افیکٹڈ ہے. اور ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کی جو سینکٹیٹی, پیورٹی, اور جو اس کی ایک کوالٹی ہے, اس کا تجربہ وہاں زیادہ تر کیسز میں ان کے لیے امیجنیشن سے بھی بیونڈ ہے, مطلب انہیں نہیں پتہ. وہاں پر جو چیلنجز ان کو آتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہاں میرج کا مطلب یہ نہیں ہے جو اسلام میں ہمارے یہاں میرج کا مطلب ہے کہ آپ, عورت کے لیے میرج کا مطلب ہے چینج آف اتھارٹی. پہلے آپ اپنے گھر پہ والد صاحب کی اتھارٹی کے انڈر میں تھیں, اب آپ شوہر کی اتھارٹی کو آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے, ولنگلی ایکسیپٹ کیا ہے. اور اب اس گھر کا نظام اسی وقت صحیح سے چلے گا جب آپ امیر کو فالو کریں گے. آپ کو جو پرابلم ہے, آپ کو جو تکلیف ہے, آپ اس کو چاہیے کہ وہ آپ کو اتنا کانفیڈنس دے کہ آپ اپنی بات پوری طرح ایکسپریس کریں, اور آپ کو بھی کرنی چاہیے اپنی بات ایکسپریس کریں. لیکن اگر آپ فالو کر سکتی ہیں تو ہی آپ چل سکیں گی. اگر آپ فالو ہی نہیں کریں گی تو یہ گاڑی تو, زندگی کی گاڑی تو کہیں جا ہی نہیں سکے گی, کیونکہ آپ فالو ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ فالو کریں گے تو آپ چلیں گے نا. سفر تو اسی وقت شروع ہوگا, جرنی تو اسی وقت شروع ہوگی وین یو ول فالو دا گائیڈ اور یو ول فالو دا لیڈ. تو ایک بات یہ ہے, یہ جو ٹرمینالوجیز آئی ہیں, ٹاکسک ہے یا بہت ساری گیس لائٹنگ ہے, ایموشنل مینیپولیشن, ایموشنل مینیپولیشن ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ وہاں ریلیشن شپ جس سطح کا ہے اور جس طرح سے وہ اس ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں, اس کے لیے ان کے پاس یہ لفظ ہیں. لیکن جب ہم اس لفظ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو صرف یہ ورڈ نہیں ہوتا, اس ورڈ کے ساتھ پورا ایک آئیڈیولوجیکل بیگیج ہوتا ہے. اس ورڈ کی جو کانوٹیشنز ہوتی ہیں وہ سوشل کانوٹیشنز بھی ہوتی ہیں. مطلب وہ لفظ, اگر ہم کسی لفظ کو اپنی ووکیبلری کا حصہ بناتے ہیں تو ہماری مائنڈ سیٹ, ہمارا پرسپیکٹیو, ہمارا پیراڈائم افیکٹ ہو جاتا ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ یعنی کوئی انسان اپنی بیوی یا اپنے شوہر کو ٹاکسک کہتا ہے, تو ٹاکسک کا میں مطلب بتاتا ہوں, میں اس کی ذرا کانوٹیشنز بتاتا ہوں. دیکھیے اصول یہ ہے کہ اگر ہماری باڈی کے کسی آرگن کے اندر ٹاکسیسٹی ہو جائے تو یا تو ہم ٹاکسنز نکال دیں گے, اور اگر ہمیں پتہ, اگر وہ ٹاکسک ہو گیا ہے نا تو آپ ایکچولی وہ پارٹ ہی آپ نکال دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کو نکال دو کیونکہ یہ تو بالکل آپ اس کو الگ کرتے ہیں نا. بالکل صحیح. تو اب کیا مطلب, اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرا ایک اور مطلب جو اس کے اندر ہے نا, وہ اس وقت جو ٹاکسک
جب ہم کسی بندے کو ٹاکسک کہتے ہیں تو اس سے مراد اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ ناقابل اصلاح ہے اور یہ زہر کی طرح ہے, زہر کو تو نکل جانا چاہیے, یہ تو خود ہی زہر ہے تو اسی کو نکل جانا چاہیے. تو یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ریلیشن شپ ریپیئریبل نہیں رہتا, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ سلوشن اورینٹڈ نہیں رہتے. کیونکہ دیکھیے ایک بات اور سمجھیے کہ ڈائیورس ہمارے یہاں اس کی اجازت تو ہے لیکن حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل, یعنی یہ وہ عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نزدیک یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے یہ کام اگر ضرورت پڑے تو آپ ضرور کیجئے. اگر آپ بالکل, بہت سارے لوگ جو ڈائیورس لیتے ہیں اور دیتے ہیں اس کی کوئی جسٹیفائڈ ریزن ہوتی ہوگی بالکل, مطلب اور اللہ نے اس کی اجازت دی ہے, اور اگر اس کو ٹھیک طریقے سے دیں, دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں, اور تو ٹھیک ہے, یہ اس کی اجازت ہے, یہ شریعہ کے اندر اس کا پروویژن موجود ہے. لیکن ڈائیورس, اس آپشن کو اتنا آسانی سے امیجن کرنا, اس لفظ کو اتنی آسانی سے اپنی زبان پہ لانا, اور ہسبینڈ وائف اپنی کانورسیشن, اچھا چلو اگر نہیں بنتی تو ہم الگ ہو جاتے ہیں, یہ از اٹ سو ایزی فار یو ٹو سے اٹ, مطلب اتنا آسانی سے آپ اس کو سوچتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ اتنا سوری میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہا ہوں. ویسے ایک زمانہ تھا برو, آج سے کوئی 10 سال پہلے طلاق کا ورڈ نا کوئی زبان پہ نکالتا بھی نہیں تھا, یعنی کنورسیشنز میں بھی طلاق کا ورڈ, جیسے پیگ یا سور کا ورڈ ہمیں زبان پہ عجیب لگتا ہے نا, طلاق کا ورڈ بھی کنورسیشنز میں لوگ کہتے ہوئے حیا کرتے ڈرتے تھے. ابھی طلاق کا ورڈ یا ڈائیورس کا ورڈ کامنلی یوز ہو رہا ہوتا ہے کنورسیشنز میں. ایون لوگ بھی جب یا فرینڈز آپس میں بات کر رہی ہیں, ہسبینڈ وائف آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, چلو پھر طلاق لے لیں گے. حالانکہ یہ ورڈ تو 10-15 سال پہلے پاکستانی کلچر میں استعمال کرنا بھی عیب سمجھا جاتا تھا, تو ابھی اتنا کامنلی یوز کیا جا رہا ہے. بس اس میں یہ ہے جو بیلنسڈ اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ عمل جس کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے, اگر مسائل ایسے ہیں کہ جو ارریپیئریبل ہیں اور مسئلہ واقعی ایسا ہے, اور ابھی ہم اس کی طرف جاتے ہیں جو آپ کا سوال تھا کہ طلاق اگر لینی ہو تو کیا ہم کریں, تو پھر اس کی ایک پروویژن ہے. تو اگر کسی نے لے لی ہے تو ہم اسے برا نہیں سمجھیں, اور ہم کہیں ٹھیک ہے جیسے ہماری سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق لی یا دی تو اس کو کوئی بہت ہی خراب سمجھتے ہیں, تو یہ غلط بات ہے. ہم اللہ کے نزدیک اس کی ایک رسپیکٹ ہے کیونکہ اس نے ایک کام شرعی طریقے سے کیا ہے. لیکن اسلامی سوسائٹی کی اسپرٹ یہ ہوتی ہے کہ وہاں ریلیشن شپ کو بنایا جاتا ہے, ریلیشن شپ کو بچایا جاتا ہے, ریلیشن شپ کو ریپیئر کیا جاتا ہے. اور ویسٹرن سوسائٹی میں بریک اپ جو ہے یا ڈیورس جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے, مطلب اٹس نو ایشو, آپ ابھی توڑ لیں, ابھی کل توڑ لیں. وہاں پر جو ڈائیورس کے راستے میں جو مسئلے ہیں وہ مسئلے اکنامک فیکٹرز ہیں کہ بھائی اگر میں نے دینے میں پہل کی یا اس نے لینے میں پہل کی, جو فائنینشیل امپلیکیشنز آ رہی ہیں وہ انبیئریبل ہیں, لہٰذا وہ مجبوری میں اب اس کی وجہ سے وہ کر ہی نہیں رہا شادی, اب تو وہ ادھر پہنچ گیا. وہ تو ساتھ رہنے کا کانسیپٹ شروع ہو گیا, اس میں پھر وہ بریک اپس بھی ہو جاتے شادی, تو وہ اکثر بچے پیدا ہو چکے تو اس کے بعد جب کنفرم ہوتا ہے کہ اب نہ چھوڑ کے جائے تب وہ شادی کر رہے ہیں. اب تو اصل میں ویسٹ اس جگہ پہ نا فرسٹ یعنی ٹرائی اٹ دین بائی اٹ, تو اس مینٹیلٹی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہم رہ لیں ساتھ, تو اگر 2 سال رہنے کے بعد میں نے ان کو ٹرائی کر لیا ہے اور اب یہ مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں تو پھر اب ہم فیصلہ کریں گے. جی, اور ایک بڑے فیمس فٹ بالر بھی ہیں, ان کی اپنی گرل فرینڈ سے بہت سارے ملٹیپل بچے بھی ہیں, انہوں نے کہا میں سوچ رہا ہوں اب سے شادی کر لوں. اللہ تعالیٰ آسان. تو یعنی اس حد تک یعنی مورل اینڈ ایتھیکل ڈکلائن کا شکار ہے. یہ تو نہیں لگتا جیسے بڑی انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہے نا ویسٹ کی, تو وہاں پہ پریفرنس سیلف کو بہت دی جاتی ہے کہ میری ذات سب سے پہلے. تو کیا جو میرج ہے اس میں یہ جو ہے کہ اپنی ذات کو پہلے رکھنا, یہ کیا ٹھیک ہے, یا پھر پہلے آپ کی اسپاؤز پہلے ہے یا بچے پہلے ہیں, یہ کس طرح ہاؤ شوڈ وی ویو دس تھنگ. اور تھوڑا سا وہ جو آپ نے معافی جو کی بات کی تھی نا, اس کو بھی تھوڑا سا دوبارہ الیبوریٹ کیجیے گا, تھوڑا سا ٹچ اپون کے معافی مانگنے والا جو ایلیمنٹ ہے اس کی اہمیت کتنی ہے. ہاں, یہ شادی اصل میں شادی کی تیاری کا مطلب ہمارے معاشرے میں ایک ہی مطلب ہے. جب آپ کسی سے کہیں نا بھائی شادی کی تیاری, ان کے یہاں شادی ہو رہی ہے بیٹی کی, یہ لڑکا شادی کر رہا ہے, آج کل بہت بزی ہے, شادی کی تیاری کر رہا ہے. دیر از جسٹ ون میننگ, شادی کی تیاری مینس شاپنگ, دیٹس اٹ. اب شادی جو ایک مائنڈ سیٹ یا اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے, اپنے دل کو صاف کرنا ہے, اور کیپیسٹی آف لو, کیپیسٹی آف پیور لو کو میں نے کیسے بڑھانا ہے, میں اس کے بارے میں محبت ہوتی کیا ہے. کیا آپ کسی کو صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو جواب میں چاہے؟ آپ کسی کو صرف اس لیے چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کسی کو چاہیں اررسپیکٹو کہ وہ آپ کو جواب میں چاہے یا نہ چاہے؟
کیا آپ اس درجے پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ محبت دینے کا عمل ہے. آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے لو کرنے کی؟ بہت تھوڑی سی کیپیسٹی آف لو کے ساتھ, بلکہ لینے کا عمل نہیں ہے, دینے کا عمل, دینے کا عمل. اللہ اکبر. تو وہ تو ہم اپنی, یعنی ایک ہوتا ہے نا اسٹرینتھ ٹیسٹ اپنی کریں نا, کہ آپ ایک پہلوانی کے اکھاڑے میں جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں رنگ میں ابھی چھلانگ ماروں گا یا سوئمنگ پول میں چھلانگ ماروں گا, لیکن آپ نے اپنی ونگس کو اور اپنے مسلس کو چیک ہی نہیں کیا ہے کہ اس کے اندر کتنا ہے. تو یہ کرنا چاہیے. اور شادی کا مطلب یہ ہے کہ آئی اور یو والی لائف اب ہم وہ فیز آف لائف ختم ہوا اور وی والا چیپٹر شروع ہوا. یعنی شادی سے پہلے میں اور تم والی زندگی گزر رہی تھی, اب ہم والی زندگی گزرے گی. یہاں پر ہم کلیکٹو ٹائم کو می ٹائم پر پریفر کریں گے, یہاں ہم کلیکٹو انٹرسٹس کو پرسنل انٹرسٹ پہ ویلیو دیں گے, یہاں ہم کامن انڈرسٹینڈنگ اور کامن گراؤنڈ کو ڈیولپ کرنے کو ہمارا کامن گول ہوگا اور ہم اس کے اوپر محنت کریں گے. لیکن اگر آپ کہیں کہ بھائی شادی کے بعد تو میری کوئی لائف ہی نہیں ہے, یہ جملہ جو میں سنتا ہوں نا, صحیح بات ہے, میرے پاس بہت سے لوگ کہتے ہیں سر شادی کے بعد میری کوئی لائف نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اچھا شادی کے بعد آپ کی لائف نہیں ہے تو کیا چاہتے ہیں آپ کی لائف؟ سر شادی کے بعد اب میرا کوئی دوست نہیں ہے. میں کہتا ہوں اچھا تو یہ جو خاتون ہیں یہ کنیز ہیں, کون ہے؟ مطلب آپ ان کو کس پوزیشن, یا یہ جو صاحب ہیں آپ انہیں کس پوزیشن پہ رکھتے ہیں؟ روم میٹ ہیں آپ کے, یا آپ کے روم میٹ ہیں. تو شریک حیات اور شریک کمرہ یہ ایک چیز نہیں ہے. یعنی کہ بہت سے شریک حیات کو ہم روم میٹ کی سطح پہ گرا دیا, تو ہم اس کے ساتھ ایک بانڈنگ بنائیں, ہم اس کے ساتھ ایک مطلب یہ جو وی والی بات ہے نا, یہ ایک کامن کانورسیشن ہے. تو میں تم کھانا کب کھاؤ گی, میں کھانا کس وقت, تمہیں چائے پینی ہے, تم کھانا کھاؤ گی, میں باہر جا رہا ہوں تم باہر چلو گی, میں واک پہ جا رہا ہوں. یہ جو کانورسیشنز ہیں نا, اس کو ہم کریکٹ کریں. ہم کئی دن سے واک پہ نہیں گئے, ہم واک پہ کب چل سکتے ہیں؟ اس سوال کی بجائے میں واک پہ جا رہا ہوں تم واک پہ چلو گی, تو ہمیں آئی اور یو سے نکل کے وی میں آنے کی ضرورت ہے. جی آپ نے نا جو ایون جو یہ ورڈز ہے نا جو باہر کا ویسٹ اپنے پرابلمز اور اپنی گمراہیوں کی وجہ سے ایجاد کیے, اب ہمارے بیچارے اسکیونجرز یا پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ بیچارے ان ورڈ کو تو لے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو بیگیج آ رہا ہے, اور پھر صرف ترقی یافتہ ممالک سے ہم ترقی نہیں لیتے, ہم ترقی کے ساتھ کلچر بھی لیتے ہیں. تو یہ جو انڈیویجولزم ہے نا, آئی اینڈ می اینڈ مائی سیلف والا جو کلچر ہے, یہ ویسٹ میں کامن ہے. فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم کی جو ایک بوگس ان کا جو ایک نعرہ ہے, وہ نا ہم بیچاروں نے نا, مسلمانوں نے نہ تیتر نہ بٹیر ہیں ہم لوگ, نہ ہم مسلمان ایسے ہی, نہ ہم ادھر کے ہیں. ہم نے نا کہیں اسلام اور شادی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو بھی اپنا اون کر لیا ہے کہ اب جیسے می ٹائم ہے, یہ جو آپ کا وائف کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے یا بچوں کے ساتھ جو ہگیز چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ می ٹائم ہے آپ کا. لیکن وائی ڈو یو تھنک کہ آپ کا اکیلے بیٹھ کے کوئی ویڈیو دینا یا مووی دیکھنا یا اکیلے نکل جانا وہ آپ کا می ٹائم ہے؟ سو خیر وہ می ٹائم کا ورڈ بھی انہیں کا ہے, اگین وہ می ٹائم سے وی ٹائم ہونا چاہیے. تو اس طرح کا ورڈ ہے نہیں نا, ہمارا تو ہے ہی نہیں. ایون اف یو وانٹ ٹو ریلیکس, آئی تھنک سب سے بہتر, میں نے کچھ ایسے پہلے ریلائز کیا جب میں تھوڑا سا کام کا اسٹریس میں ہوتا نا, آئی واز گوئنگ الون ان روم, تھوڑا سا ریلیکس کیا اپنا, تھوڑی دوست سے بات چیت کی, کہ میں نے کہا یار ایسے کیوں کر رہا ہوں میں, دس شوڈ ناٹ بی دا کیس, رادر آئی شوڈ پٹ مائی سیلف آن سائڈ, اور بچوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ جو ٹائم اسپینڈ کرنا ہے اس میں ہم کام, یعنی ہم کام کی باتیں نہیں کریں گے, ہم صرف انجوائے کریں گے. یعنی کہتے ہیں کام کی بات یہ لینا ہے وہ لینا نہیں, وہ نہیں, we'll just have fun. And that was more comfortable to me and more in stress relieving, anti depressant تھا وہ چیز بچوں کے ساتھ. اصل میں جو سلمان میں بات کی نا, ہماری اس میں جو کنورسیشنز ہیں نا وہ اسی طرح کی ہوگی ہیں کہ جب ہسبینڈ وائف بیٹھتے بھی ہیں نا, تو یا وہ کمپلیننگ ہو رہی ہے یا ذمہ داری یا وہ ایڈمنسٹریٹو ٹاسک ڈسکس, تو وہ ریلیکسیشن نہیں مل رہی ہوتی کہ اس میں کوئی ایسی کوئی اچھی گپ شپ لگی ہو, کوئی پیار محبت والی بات ہوئی ہو, یا جس طرح کہا کہ واک پہ چلے گئے ہوں, کچھ جنرل بچوں کے ریلیٹڈ کہ بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے, یا اس طرح کی کوئی ڈسکشنز ہو. رادر اٹس مور اباؤٹ کہ جی وہ یا تو ہسبینڈ اس سے کمپلین کر رہا ہوگا یار تم نے کل یہ نہیں کیا فلانا نہیں, اور بیوی اس سے کمپلین کر رہی ہے, یا وہ ایک عجیب سی نا اس طرح کی کنورسیشن دیٹ ڈز ناٹ لیڈس ٹو ریلیکسیشن. ریزن بھی میں سمجھتا ہوں, آپ کریکٹ کیجیے گا اف آئی ایم رانگ, وہ یہ کہ دیکھیں ابھی ہم اگر فار ایگزامپل کوئی میڈیا کے بوائز یا جو ہمارا جو ٹیم سے ملتے ہیں, اور ہم کبھی کبھی ملیں تو کیا ہوتا ہے, کام کی بات ہی ہوتی ہے پھر. یعنی وین دا کنورسیشنز آر ویری لمیٹیڈ اور ٹائم بھی بڑا شارٹ ہے, تو پھر آپ جب ملتے ہو تو کام کی بات ہی کر رہے ہوتے ہو.
لیکن جن لوگوں سے ہم یوتھ کلب میں لمبے لمبے ٹائم کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ باقی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کام کی بات بھی سرسری طور پہ ہو ہی جاتی ہے. سو وین یو گیو لمیٹڈ ٹائم ٹو یور اسپاؤز اور بہت ہی لمیٹڈ کنورسیشن, تو پھر انڈاؤٹیڈلی کام کی بات ہی ہوگی صرف. بٹ وین یو آر ہیونگ لانگ کنورسیشنز تو اس میں اچھی گپ شپ لگانے سے کام کی بات بھی ہو جائے گی. سو آئی تھنک اسپینڈنگ ٹائم اینڈ کوالٹی ٹائم ود یور پارٹنر از ویری امپورٹنٹ اس کیس میں. صحیح بات ہے, بہت اچھا, صحیح بات ہے. ٹائم, اللہ ہمارے وقت میں برکت دے جی, اور اللہ کرے کہ جس کے پاس جتنا بھی وقت ہے وہ صحیح جگہ لگائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکرین ہے نا جی, یہ بہت سی خواتین کی سوکن ہے. سوکن سمجھتے ہیں مطلب؟ جی جی, آپ کے شوہر نے کسی اور سے شادی کر لی تو وہ انہیں لگتا ہے کہ یہ تو جتنی توجہ اسکرین کو دیتے ہیں اتنی توجہ ہمیں نہیں دیتے. تو لیکن اب وہ خاتون بھی اگر یہی کام کر رہی ہوں تو پھر تو اور بھی خراب ہے. جی, یہ جو ڈسکشن تھوڑی دیر پہلے ہم کر رہے تھے ڈیورس والا, کہ اگر خدا نخواستہ یہ سچویشن ہو تو ہمیں, ہمارے پاس چیک لسٹ کیا ہو, ہم کیسے جائیں. ہم یعنی اگر ہمیں یہاں تک پہنچنا ہو اور اللہ نہ کرے یہ سچویشن ہے کہ اب لینی پڑ رہی ہے اور اس کی بالکل ریزن ہے, تو پھر اب اس پر کیسے آئیں. اس کے اوپر ہم نے 2 باتیں کی تھیں. ایک تو یہ کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس بندے کی وجہ سے کوئی بلیسنگ بھی آپ کی لائف میں ہے. اگر ہے تو اس کا شکر ادا کریں, اس کو ایکنالج کریں اور اب دوبارہ ریویو کریں کہ کیا ابھی بھی آپ اسی طرح سوچ رہے ہیں. اگر آپ ابھی بھی اسی طرح سوچ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اب دوسرے لیول پر آتے ہیں. دوسرے سٹیپ پہ یہ ہے کہ آپ اپنی سائیکولوجیکل کیپیسٹی کو ری ایسس کریں. کیا آپ نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو ریلیشن شپ آپ کا تھا, آپ اپنے آپٹیمم سائیکولوجیکل کیپیسٹی کے اوپر آپ نے پرفارم کیا ہے, یا یعنی اگنور کرنے کی, برا نہ ماننے کی, کسی کو مارجن دینے کی, کسی کو معاف کرنے کی, کسی کی بات کو نہ فیل کرنے کی, جو آپ کی کیپیسٹی تھی, ٹیمپر جو آپ کا تھا, ٹیمپرامنٹ تھا, وہ جو آپ کی کیپیسٹی ہے, آپ کی اگر ہم کہیں کہ آپ ایکچولی آپ کی کیپیسٹی کا لیول تو یہ ہے کہ آپ اتنی خراب اگر کوئی سچویشن ہو اس میں بھی آپ مسکراتے رہتے ہیں اور آپ سب کو راضی کر لیتے ہیں, لیکن آپ نے یہ اپنی جو سائیکولوجیکل کیپیسٹی ہے یہ دنیا میں تو آپ نے دکھائی ہے, بیگم یا شوہر کے ساتھ آپ نے نہیں دکھائی ہے. تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ آپ کو اللہ نے آپ کے اندر کیپیسٹی ہے, بٹ یو ڈیڈنٹ پرفارم ایٹ یور آپٹیمم یا نیئر ٹو آپٹیمم سائیکولوجیکل کیپیسٹی, پرٹیکولرلی وین, یعنی جو میاں بیوی کے تعلق والی بات ہے. تیسری بات یہ ہے, اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اپنے اسپاؤس سے بنیادی, اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ابھی بھی مجھے ابھی بھی الگ ہونا ہے, میں نے کر لیا میکسیمم اپنی فیصلہ میرا پکا ہے, اب ہم تیسرے اسٹیپ پہ جاتے ہیں. آپ اپنے ٹاپ 3 اختلافات لسٹ ڈاؤن کریں. اصل ایشو کیا ہے, آپ ایشو لسٹ ڈاؤن کیجئے, اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ایشوز ہیں, یہ ایشوز اللہ کی نظر میں یہ ایشوز چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, آپ کی نگاہ میں یہ ایشوز چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں. ان ایشوز کو بہت اچھی طرح دیکھیے. اور ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ پرابلمز ہوں اور آپ کو چھوڑنا پڑے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا واقعی کوئی ایشو ہے. پھر جب ہم ایشو کی طرف جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے بندے سے تو کوئی شکایت ہی نہیں ہے, شکایت تو بندے کی اماں سے ہے, یا شکایت بندے کے بھائی سے ہے, یا شکایت بندے کی بھابھی سے ہے, یا بندی کی بہن سے ہے. تو آپ اس میں یہ دیکھیے کہ آپ کو اس بندے سے تو کوئی شکایت نہیں ہے, شکایت اس کی بہن یا بھائی یا والد یا والدہ سے ہے. اس کی سزا آپ اسے دے رہے ہیں کہ آپ اس سے ڈائیورس لے رہے ہیں. تو آپ کو رکنا چاہیے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کام کرنا چاہیے اور اس کو کانورسیشنز کر کے ریزالو کرنا چاہیے کہ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے, میری والدہ کی طرف سے یا میرے بھائی کی طرف سے یا میری بہن کی وجہ سے آپ کو یہ کبھی کبھی یہ ایسی بات سننے کو ملی ہے یا ایسی کوئی چیز ہوئی ہے, اس پہ میں آپ سے ایکسکیوز کرتا ہوں, لیکن میں وہ میرے بڑے ہیں, میں انہیں ٹھیک نہیں کر سکتا اور میں ان سے تعلق توڑ بھی نہیں سکتا. اور یہی بات لڑکی کی بھی ہے کہ اگر لڑکی کے والد صاحب کے کسی خاص بات سے لڑکے کو تکلیف پہنچی ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے, تو اس بات کو کلیئر کریں کہ یہ ایشو لڑکی کا نہیں ہے, یہ میاں بیوی کا نہیں ہے, یہ ان کے فیملی کا ہے, ایکسٹینڈڈ فیملی کا ہے. تو اس کو الگ الگ رکھیں اور اس کو ڈسکس کریں کہ ٹھیک ہے یہ میرے والد صاحب ہیں یا میری والدہ ہیں, کبھی وہ غصے میں کبھی زبان سے وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہیں, تو ہمیں یہ لرن کرنا ہے کہ ہم ان کی بات کو اگنور کر دیں, مائنڈ نہ کریں. اور اس میں آپ مجھے بلیم نہیں کریں, میں کوشش کروں گا کہ بھائی
میری طرف سے ایسی کوئی چیز نہ ہو, لیکن میں ان کی زبان روک نہیں سکتا, میں ان کو کریکٹ نہیں کر سکتا. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے, اور اس کو جس طرح ہم انٹیلیجنٹلی ہینڈل کر سکتے ہیں وہ کیا جائے. لیکن اس بیسس پر بہت ساری طلاقیں اس وجہ سے ہوئیں کیونکہ لڑکا تو بہت اچھا تھا, لڑکے کی والدہ سے شکایت تھی, یا لڑکی تو بہت اچھی تھی, لڑکی کی والدہ یا لڑکی کی بہن سے انہیں کوئی ایسی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, اور اس کی وجہ سے وہ میاں بیوی جو بہت اچھے تھے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ ہو گئے. میں آپ کو ایک تھوڑا سا لڑکی والی سائڈ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا کہوں, اگر وہ کہیں کہ یار نہیں میرے ہسبینڈ نے مجھے اس سینیریو میں پروٹیکٹ نہیں کیا, ہی ووڈ ایکسپوز می ٹو دوز سچویشنز جہاں پہ شاید ان کی والدہ یا ان کے بہنیں یا جو بھی والدے وہ کچھ ایسی سینیریوز میں تھے کہ مجھے وہ ڈیفیکلٹ سچویشنز بار بار فیس کراتے تھے, مجھے یا علیحدہ گھر نہیں لے کر دیا, یا مجھے جہاں پہ بچایا جا سکتا تھا یا میرے لیے کبھی انہوں نے کچھ تھوڑا بہت بھی سٹانس نہیں لیا, تو اس سینیریو میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں دعا بھی کروں گا اور میں ایڈوائز بھی کروں گا. میں دعا کروں گا کہ یا اللہ ہمارے وطن کے ہر مرد کو مرد بنائے, ٹھیک ہے, اور ہمارے وطن کی ہر خاتون کو اطاعت والی بیوی بنائے. اور اس میں میرا مشورہ یہ ہوگا, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سرکمسٹانسز اتنے مشکل ہوتے ہیں, اتنی گمبھیر سچویشن ہوتی ہے کہ اس میں باہر سے خاتون ایک اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ بہت سارے اور اینگلز کو نہیں دیکھ رہی ہوتی. مثال کے طور پر فیملی کا بزنس ہے, مثال کے طور پر مل کے سب لوگ کام کرتے ہیں, مثال کے طور پر والد صاحب بیمار ہیں, کبھی اس کی کوئی فائنینشیل لمیٹیشنز ہوتی ہیں, کبھی کوئی اور وجہ ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپاؤس بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سچے دوست ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مطلب میں نے ایک اسی طرح کی سچویشن میں ایک ہسبینڈ وائف کا پرابلم تھا, اور وائف جو ہے وہ ہسبینڈ کے پرابلمس کو نہیں سمجھ پا رہی تھیں. تو میں نے ان کو ایک سینیریو دیا, میں نے کہا اگر آپ ان صاحب کی بیگم نہیں ہوتی اور آپ ان کی جاننے والی ہوتی تو آپ ان کو کیسے گائیڈ کرتی کہ یہ کیا کریں, کیا مشورہ دیں, تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گی, وہ مشورہ انہیں دیجیے. یا بات سمجھ آ رہی ہے, یا آپ اپنی بیگم, یعنی آپ جو بیگم ہے آپ نہیں ہوتی بلکہ آپ کی پوزیشن پہ کوئی اور ہوتا, اور آپ ان خاتون کو کیا مشورہ دیتی, تو وہاں وہ بہت سوچ کے مشورہ وہ دیتی ہیں جو پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل تھا, جو سچویشن کے اندر کنٹیکسچولی ایکسیپٹیبل تھا, امپلیمنٹیبل تھا. تو اس وقت ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم اپنی سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہم صرف فیلنگس کو اور دل سے سوچ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں دیکھنا چاہیے. اور مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی ایک ون اسٹیپ سولوشن جو کہ بس ہر جگہ اپلائی کیا جائے, مطلب کانٹیکس ٹو کانٹیکس دیکھا جائے گا کہ ہر فیملی میں اس کے ڈائنامکس کیا ہیں اور اس پرابلمس کیوں ہیں اور کس لیول تک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر ایسی سچویشن ہو تو اللہ سے بہت دعا کی جائے, صدقہ نکالا جائے, اور کوشش کی جائے کہ اگر وہ میچیورٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے تو انٹریکشن, دیکھیں انٹریکشن کو ہم ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ انٹریکشن کو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اس کو کم کیا جا سکتا ہے, مثال کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس جگہ پر ہم اس طرح سے جانے کی بجائے اس طرح سے جائیں تاکہ, اور وہ بھی صرف اس کے پیچھے بھی مقصد صرف یہ ہو کہ بھائی اگر اس طرح سے یہ ہوگا تو اور زیادہ مسئلہ ہوگا, تو ہمیں اس کو ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے یا کسی بڑے مسئلے سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اس طرح کی جائے. لیکن اللہ سے حکمت مانگی جائے, اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ آسان کرے, ہم بزرگوں کو ناراض نہ کریں. اگر ہم یہ گول بنائیں کہ جن سے ہم بڑوں سے اگر ہم ناراض ہوئے ہیں تو ان سے دعا کیسے لینی ہے اور ان کی دعاؤں میں کیسے رہنا ہے, تو بس یہ کسی طرح سے مشکل کام ہے لیکن یہ کرنا پڑے گا. آپ نے وہ بولا تھا کہ پاکستان کے مردوں کو مرد بنائے, وہ بھی تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتے ہیں, وہ کیسے مرد بنے؟ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی سچویشن ہے نا, کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن کو نا ہم بیٹھ کے ریزالو نہیں کرتے, ہم بیٹھتے نہیں ہیں. مطلب ایک سچویشن ہے اس میں آپ کا رسپانس چاہیے. آپ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ خاتون کو اصل پرابلم یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے سچویشن سالو نہیں کی ہے, اصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر نہیں دے رہے, آپ اس کے اوپر آپ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے, آپ اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دے رہے, بالکل اگنور کر دیا آپ نے, بالکل آپ انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ہے آپ کا. یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو آپ یہ جب آپ یہ ایکنالج کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, اصولی طور پر
یہ بات ٹھیک ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس سچویشن میں یہ جو ہوا وہ غلط ہوا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، میں عورتوں کو بھی ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کی والدہ، خاتون کی والدہ اگر اتنی سخت بات انہیں کہیں تو کیا وہ ہر دفعہ اتنا ہی ریئیکٹ کرتی ہیں اپنی والدہ سے یہ باتیں سن کر؟ تو جتنا مارجن وہ اپنی والدہ کو دیتی ہیں، اگر وہ لرن کر لیں کہ بھائی یہ میرے اسپاؤس کی والدہ ہیں اور یہ میری والدہ ہیں، دونوں والداؤں کو میں نے مارجن دینا ہے، یہ ہمارے والدین ہیں. اصل میں وہی بات ہے، یہ آپ کے پیرنٹس ہیں، یہ میرے پیرنٹس ہیں، یہ آپ کی پارٹی ہے، یہ میری پارٹی ہے. اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں اور ہم کہیں یہ ہمارے والدین ہیں. اور بلکہ میں عورتوں سے ایک اور بات بھی کہتا ہوں، وہی کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر جنت میں پہنچیں، اگر آپ ان سے واقعی سنسیئر ہیں تو آپ یہ چاہیں گی کہ وہ جنت میں جائیں. تو اگر وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کر رہے، آپ کی محبت میں اپنے ماں باپ کو انہوں نے چھوڑ دیا، اب والدین کو تو انہوں نے بالکل کوئی لفٹ نہیں، اور ان کی جو نیڈز ہیں وہ پوری نہیں کر رہا ہے، ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہا ہے، اور آپ کی محبت میں پاگل ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ انہیں جنت میں بھیجنا چاہتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان سے کہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ تم میری محبت میں پاگل ہو، لیکن تھوڑا سا کم ہو جاؤ اور ان کو بھی ٹائم دے دو. اگر تم نے ان کی نیڈز پوری نہیں کی تو تم جنت میں نہیں جا سکتے. ان کی خدمت تمہارا فرض ہے. بلکہ اگر میں ایک اور بات کہوں، آپ کے شوہر کے وہ والدین جنہوں نے آپ کو بہت تنگ کسی وجہ سے، یا آپ پریشان ہوئی ہیں یا انہوں نے انٹینشنلی پریشان کیا، یا کوئی بھی وجہ گاڈ نوز، اگر ان کی خدمت بھی آپ کے شوہر نہیں کریں گے، اپنے والدین کی خدمت نہیں کریں گے، چاہے وہ جیسے بھی ہیں. دیکھیں، اگر والدین انکائنڈ ہیں، والدین انفیئر ہیں، والدین گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے یہاں، اللہ ان کے معاملے کو، وہ ان کا معاملہ ہے، اللہ ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ کرے، اللہ انہیں بھی اپنے عمل کو ٹھیک کرنے والا بنائے. لیکن آپ کے لیے یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ چونکہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، چونکہ انہوں نے میری بیگم کو ایسا کہا، چونکہ انہوں نے مجھے ایسا کہا، لہٰذا اب کٹی، اب آپ کو میں نہیں دیکھوں گا. تو یہ مطلب نہیں کی، اس کی اجازت نہیں ہے. مطلب وہ اگر یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے غلط عمل کیا ہے تو جواب میں صحیح عمل ہی کیا جائے گا، غلط عمل نہیں کیا جائے گا. ادفع باللتی یا احسن، مطلب یہی کیا جائے گا. مطلب ادفع باللتی نہیں کیا جائے گا. ابھی وہ یہ رہا ہے مسلمانوں نے ادفع باللتی کیا. اللہ ہمیں معاف کرے. اگر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی طلاق اگر ہمیں لینی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو آپ خود اس ڈیسیشن پہ جانے سے پہلے مشورہ ضرور لیں، اور مشورہ اس بندے سے لیں جس کے دل میں چیزوں کی محبت نہ ہو، مال کی محبت نہ ہو. ایک ایسا بندہ ڈھونڈیے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، کچھ علم رکھتا ہے، اس کا اپنا ٹیمپرامنٹ اچھا ہے. اگر وہ بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہے، اگر وہ مال کی محبت میں مبتلا ہے، اگر اس کی ایک بیسک لیول کی بھی نالج نہیں ہے، اس کے پاس اگر آپ مشورہ لینے جاتے ہیں تو آپ بہت ڈینجر میں ہیں. تو آپ مشورہ لیجئے، اس کو سالس بنائیے، اس کو موقع دیجئے، اور کوشش کیجئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلاق کا کوئی بھی فائنل فیصلہ ایٹ لیسٹ 3 اٹیمپٹس آف ریکنسیلیشن سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو لوگ طلاق لیتے ہیں بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ریگریٹ میں ہیں اور بہت ڈپریشن میں ہیں کہ اب وہ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اتنا اچھا آدمی تھا کیسے چھوڑ دیا، اتنی اچھی بیوی تھی کیوں چھوڑ دی، کیوں طلاق دے دی. اس پہ بعد میں لائف ٹائم ریگریٹ ہوتا ہے. تو کم از کم 3 دفعہ اس کی ریکنسیلیشن کی کوشش کریں، صدقہ نکالیں، دعا دیں، استخارہ کریں، کسی اچھے آدمی سے، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے خیر مانگیں. اللہ سے ہم ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم شادی کرتے ہوئے بھی ہماری دعا ہوتی ہے فلانے سے شادی ہو جائے. ہم دعا کریں کہ یا اللہ اگر فلانے میں میرے لیے خیر ہے تو اس سے شادی ہو جائے. اچھا اب شادی ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم جو ایک دوسرے کی جو بندہ میری زندگی میں آ چکا ہے اور میں جس بندے کی زندگی میں آ چکا ہوں اسے ایک دوسرے کے لیے خیر سے بھر دے. یہ دعا ہم مانگیں تو اللہ تو بھر دیں گے خیر سے. اللہ تعالیٰ آسان کرے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بہت اچھا لگا، بہت اہم آج کے موضوعات آپ نے، بہت نازک. میرا خیال ہے عید سے پہلے آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو عید کی خوشی حاصل ہو جائے. اگر ناراض ہیں تو اصل میں وہی بات ہے نا کہ پارٹی اسمائل تو دے رہے ہوتے ہیں نا. میں ایک اور چیز دیکھتا ہوں کہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، جیسے ہی مہمان گھر پہ آیا سب بالکل ناٹک شروع. عید کے دن سب نے طے کیا ہوا ہے
میں ایسے کپلس کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ ڈائیورس کا فائنل کیا, انہوں نے کہا لیکن عید آنے والی ہے, ٹھیک ہے ہم عید کے بعد کریں گے. پبلک کا خوف ابھی تک ہے, مطلب نہ دینے یا دینے کا فیصلہ اللہ کو سامنے رکھ کے کرو بھائی, پبلک کو سامنے رکھ کے نہیں کرو. جس کو منہ دکھانا ہے آخرت میں اس کو دیکھو. تو ہم اللہ کرے کہ ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں اور اللہ عمل کی توفیق دے. آمین صاحب. اصل میں نا ہم لوگ اللہ کی رضا چاہتے تو ہیں, بٹ شاید ایسے اعمال کر کے جو کہ ٹھیک ہے وہ بھی اچھے ہیں, حج اور روزے اور عمرے کر کے, لیکن جن اعمال سے اللہ تعالیٰ فوراً سے راضی ہوتا ہے ان پہ ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے. میاں کا بیوی کے لیے اپروچیبل, اچھا اخلاق والا ہونا. اللہ کے نبی نے کہا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, یعنی میری امت کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنی گھر والے کے ساتھ بہترین ہے. تو ہم اللہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہم قرآن پڑھ کے اللہ کی رضا طلب کر رہے ہوتے ہیں, ہم تہجد پڑھ کے اللہ کی رضا چاہ رہے ہوتے ہیں, بٹ وائی ڈونٹ وی ریئلائز کہ اگر ہمیں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی بیلنس کرنا ہے, بٹ جو وائف سے اچھا اخلاق رکھ کے ہمیں اللہ کی رضا مل سکتی ہے وہ شاید ان چیزوں میں نہ ملے. اور جو وائف کے لیے ہسبینڈ کی اطاعت, ہم نے کل پرسوں ہی جنت کا ٹاپک کور کیا, اس میں ہم نے کہا جنت کے 8 دروازے ہیں, اور اللہ کے نبی نے کہا جو خاتون صرف 4 کام کرتی ہے, نماز پڑھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے, اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور ہسبینڈ کی اطاعت کرتی ہے, جنت کا ہر دروازہ سے پکار رہا ہوگا. اور یہ کوالٹی ابو بکر صدیق کی ہوگی کہ ان کو ہر دروازہ پکار رہا ہوگا. تو یو کین بی فرام دیٹ کیٹیگری کہ آپ کو بھی پکارنا شروع کر دے. سو اللہ کی رضا صرف جو ہے نا روزے رکھنے یا تہجد پڑھنے قرآن پڑھنے میں نہیں ہے, بلکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق, اخلاق. حدیث میں تو سب سے بھاری چیز جو ہے نا میزان میں وہ اخلاق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کو جزائے خیر دے, آج آپ نے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہر اسپیکٹ کا جو ایک کرکس اور نچوڑ تھا الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ نے بیان کیا ہے. اور جو اس پوڈ کاسٹ دیکھے گا نا اس میں سے 60% بھی عمل کر لے, میں سمجھتا ہوں اس کی لائف بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے لیے دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی اس کے لیے جنت بن جائے گی انشاءاللہ. اللہ آسان کرے. ہماری فیملی کا ہر انسان ہمارے لیے دعا کرنا, مطلب شوق سے دعا کرنے والا بن جائے. ہمیں اپنی فیملی میں اگر ہم اس طرح ایک گول بنا لیں کہ میری فیملی میں جتنے لوگ ہیں وہ میرے لیے شوق سے دعا کر رہے ہوں, اور اگر اس پوائنٹ کو ہم سامنے رکھیں تو بہت خود ہی آسانی ہو جائے گی. مطلب وہ دل سے دعا نکل رہی ہو ان کی, مجھے ایسا کرنا ہے کہ ان کے دل سے میرے لیے دعا نکلے. اللہ دیکھیں, بریفلی میں کچھ احادیث پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نا بہت, ہم جن اعمال کو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں جنت میں جانے کے باعث بن جائیں گے, شاید ان سے ہم جنت میں نہ جائیں, اور وہ اعمال جن کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں نا شاید ان سے ہم چلے جائیں. میں حدیث پڑھا تھا, ایک شخص جو کہ پیاسا تھا, وہ اس کنواں ملا, وہ اترا, پانی پیا, اپنا سفر کنٹینیو کیا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, اوتھینٹک, حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہیں. آگے جا کے اس کو وہ نا کتا ملا اور وہ زمین چاٹ رہا تھا پیاس کی وجہ سے. تو اس کو خیال ہے کہ کچھ دیر پہلے ہی میری اس طرح زبان نکلی ہوئی تھی اور میں پیاسا تھا, اس پہ بھی یہ حالت ہے, تو لیٹ می گو بیک فیچ سم واٹر فرام دا ویل, اس کو پلا دیتا ہوں میں. حدیث میں آتا ہے فشکر اللہ لہ فغفر اللہ, اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اس عمل کی وجہ سے. اور ایک اور خاتون جو کہ جا رہی تھی اور کتا وہ سرکل کر رہا تھا ویل کو, اور یہ خاتون کوئی تہجد گزار نہیں تھی بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے بغیت من بغایت بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی پروسٹیوٹس میں سے ایک پروسٹیوٹ تھی, اس نے اس کو پانی پلایا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جا رہا تھا, اس نے دیکھا درخت راستے کے بیچ میں نکل آیا ہے, اس نے اس کو کاٹا کہ مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے, اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جن میں ایک تو اخلاص ہے, سنسیئرٹی ہے, اور دوسرا الصدق ہے, ٹروتھفلنس ہے. تو اخلاص تو ہمیں پتہ ہے کہ پیوریفائنگ یور ڈیڈس فرام دا فوکس آف ادرز, لیکن صدق کیا ہے؟ صدق یہ ہے کہ اپنے اعمال کو پاک کرنا اپنے فوکس سے. پیوریفائنگ یور ڈیڈس فرام دا فوکس آف یور اون سیلف, کہ میں اپنے بارے میں کچھ انسان. تو جس عمل میں یہ اخلاص اور صدق پایا جاتا ہے, چاہے وہ بہت بڑا لوگوں کی نظر میں, پاکستانیوں کی نظر میں دیکھنے میں بڑا عمل نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں کمپرومائز کر رہا ہوں اپنی وائف کے لیے, میں اپنے پیرنٹس کے لیے کمپرومائز کر رہا ہوں, مجھے ان کے لیے اکوموڈیٹیو بننا ہے, اپروچیبل بننا ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے بننا ہے. تو شاید یہی جو عمل ہے وہ جہاد سے بھاری ہو جائے آپ کے لیے قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے جو وزڈم ماشاء اللہ شیئر کیا, اللہ کی خالص عطا ہے آپ پہ, اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے.
بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ جزاک اللہ، اللہ قبول کرے۔